ایک مسیحی نے آ کر رسول اللہ کی ذات کو تھوڑا سا مطالعہ کیا تو اس نے جو کتاب لکھی دنیا کی 100 سب سے زیادہ اثر کرنے والی شخصیتیں، تو اس میں سب سے پہلا نام اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ البتہ وہ بھی کافی نہیں تھا، لیکن ہاں ایک آرٹیکل کے طور پر یہ اہم تھا، اتنا اس نے حق ادا کیا کہ آ کر دنیا کی جتنی بھی بڑی شخصیتیں، پرسنالٹیز کی جنہوں نے آ کر بشریت پر، انسانیت پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، اس میں پہلا نام رسول اللہ کا لکھا۔ اگرچہ لیکن اس اعتبار سے آ کر رسول اللہ کی ذات کو مطالعہ کیا اور اس نے نمونے کے طور پر پیش کیا۔ رسول اللہ کے کردار کا ایک نمونہ اتنا متاثر کیا اس شخص کو، اس نے رسول اللہ کی ذات کو پہلے نمبر پہ لا کے رکھا، ایک نمونہ، جبکہ رسول اللہ کے کردار کے ہزاروں نمونے ایسے موجود ہیں کہ اگر رسول اللہ کی ذات کو اس پہلے نمبر سے بھی ہزاروں درجے بلند سمجھا جائے۔ نمونہ اس نے یہ پیش کیا کہ رسول اللہ کی ذات وہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ یعنی 21 سال کی مسلسل جنگ کے بعد، مسلسل کلیش اور ٹکراؤ کے بعد، چونکہ کلیش میں کبھی جنگ تھی کبھی جنگ نہیں تھی، چونکہ فتح مکہ کے بعد سب کے دلوں پر ہیبت ہو گئی کہ رسول اللہ کون سی طاقت لے کر آئے ہیں کہ چھوٹا سا لشکر، چھوٹے سے لوگ، تھوڑی سی طاقت، غریب لوگ، فقیر لوگ، کمزور لوگ، اور سارے لوگ دشمن ہیں، سارے قبیلے دشمن ہیں، قبیلوں کے سردار دشمن ہیں، سب کی دشمنی کے باوجود بھی رسول اللہ دھیرے یہاں تک کہ مکے کو بھی آ کر رسول اللہ نے فتح کر لیا۔ لیکن مکہ فتح کرنے کے بعد جس چیز نے متاثر کیا اس شخص کو کہ اگر رسول اللہ کو پہلا مقام دیا تمام دنیا انسانیت میں، وہ یہ واقعہ تھا کہ جیسے مکہ فتح ہوئی، مکہ فتح ہونے میں رسول اللہ کو کوئی تلوار نہیں چلائی پڑی، مسلمانوں نے کوئی تلوار نہیں چڑھائی، صرف رسول اللہ کی اس طاقت کو دے کر مکہ خود بخود سرنڈر ہو گیا بغیر کسی جنگ کے، سب سرنڈر ہو گئے۔ ابو سفیان جو 21 سال تک رسول اللہ سے برسر پیکار رہا، جنگ کرتا رہا، مقابلے میں رہا، پتھر پھینکواتا رہا، اذیتیں کرتا رہا، 21 سالہ جنگ کے بعد جب رسول اللہ کے لشکر کی عظمت کو دیکھا تو راتوں رات آ کر رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آیا۔ اب یہ ایمان لانا کیسا ہے؟ یہ تاریخ کہتی ایمان لانا، چونکہ تاریخ صرف ظاہر میں خیمے کے منظر کو دیکھ رہی ہے، دل کی حالت کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ تاریخ کے بعد اتنا شعور ہی نہیں ہے، اور تاریخ کی نگاہوں میں اتنا تیزی نہیں ہے، اتنی بصیرت نہیں ہے کہ وہ اندر کی باتوں کو بھی دیکھے، دل کی باتوں کو بھی دیکھے، گہرائیوں کو بھی دیکھے۔ وہ تو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ رات کی تاریکی میں ٹیرے کی بلندی پر جا کر ابو سفیان نے دیکھا کہ رسول اللہ کا لشکر اتنا پھیلا ہوا ہے، ہر طرف روشنی جلی ہوئی ہے، اور آ کر رسول اللہ کے چچا سے کہتا عباس تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لی ہے، بہت بڑی قدرت اکٹھا کر لی ہے۔ تو جناب عباس نے کہا کہ ابو سفیان یہ قدرت نہیں ہے بلکہ یہ رسالت ہے، لیکن یہ بھی ابھی رسالت سمجھ کے نہیں آیا ہے۔ لیکن تاریخ نے یہ دیکھا کہ اب وہ رسول اللہ کی اتنی عظیم طاقت کو دیکھ کر آیا اور رسول اللہ کے خیمے میں بیٹھا اور کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ کس دل سے بیعت کر رہا ہے؟ 21 سالہ جنگ کرنے والا کس دل سے رسول اللہ کی بیعت کر رہا ہے؟ یہ تاریخ بیچارے نہیں دیکھ پائی۔ لیکن اب بیعت کرنے کے بعد صبح جو ہوئی اور مکے میں داخل ہوئے رسول اللہ اور اپنے اصحاب کے ساتھ داخل ہوئے، تو اس وقت اصحاب کا نعرہ یہ تھا الیوم یوم الملحمہ، لحم یعنی گوشت، یعنی آج ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا دن ہے، گردنیں کٹنے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، 21 سالہ جنگ کا انتقام کا دن ہے آج، جو مسلمانوں کو بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، معمولی بات نہیں تھی۔ جنگ بدر میں جو حالات پیدا کیے گئے تھے، جنگ احد میں جن حالات سے گزرنا پڑا، جنگ خندق کا عجب ماجرا تھا، مسلمان اتنا ان کے دل میں ان حالات کا منظر یاد تھا، اس منظر کی بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے،
آج گوشت کٹنے کا دن ہے، آج ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا دن ہے، آج گردنیں کٹنے کا دن ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ آواز سنی کہ سب کو روک دو اور سب کی آوازیں بند کر دو اور سب سے کہو کہ اس جملے کے بجائے دوسرا جملہ کہیں۔ وہ سارے مسلمان کہتے الیوم یوم الملحمہ۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، جملہ تبدیل کرو اور کہو الیوم یوم المرحمہ۔ آج انتقام کا دن نہیں بلکہ آج رحمت کا دن ہے۔ یعنی اس ایک واقعے نے اس مسیحی کرسچن کو اس قدر متاثر کیا، اور دلیل کے طور پر وہ یہی واقعہ لایا کہ ایسا نبی اور ایسا رسول اور ایسا انسان اور ایسا رہبر کہ جب 21 سالہ جنگ کے بعد اسے قدرت حاصل ہوئی تو قدرت کے نتیجے میں حتیٰ ابو سفیان سے بھی انتقام نہیں لیا بلکہ اعلان کیا کہ سب کے اوپر آج رحمت کی بارش ہو جائے۔ لہذا یہ ایک کردار پہچان کر، صرف ایک کردار پہچان کر انسان کی نگاہ میں رسول اللہ کی ذات سب سے بڑی ہو جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی کے تمام کرداروں کو پہچانا جائے تو ہماری نگاہ میں رسول اللہ کی ذات کیا ہوگی؟ چچا کی شہادت دیکھنے کے بعد اپنے عزیز ترین اصحاب اور پاکیزہ ترین اصحاب کی شہادتوں کے باوجود رسول اللہ رسول اللہ نے ان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا تھا۔ یہ دیکھیں نقطہ یہاں پر عزیزوں، اس نقطے کو دیکھیں۔ رسول اللہ نے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا تھا، حتیٰ ابو سفیان کے لیے بھی کینہ نہیں رکھا، جبکہ ابو سفیان کا مستقبل بھی رسول اللہ کو معلوم ہے۔ جب رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد ہونے والی جنگ کا سارا مال غنیمت ابو سفیان کو دے دیا تو لوگوں نے آگے پوچھا یا رسول اللہ آپ ابو سفیان کو دے رہے اتنا زیادہ؟ تو رسول اللہ چونکہ جانتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونے والے ہیں، رسول اللہ کہ یہ اس لیے دے رہے تاکہ شاید اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے، شاید کچھ اللہ اس کی ہدایت کر دے۔ نرم ہو، دل نرم ہو تب تو ہدایت ہوگی، دل سخت ہو تو کسی کی ہدایت نہیں ہوتی۔ اور ایک انسان کی عظمت یہی ہے عزیزو کہ وہ اپنے شدید ترین دشمنوں کے لیے بھی دل میں کینہ اور نفرت نہ رکھے۔